عذاب علیم سے بچا لے، اور آغاز کیا یا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہ تمہیں ایسی تجارت نہ بتائی جائے کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ اور اس کے بعد دوبارہ کہا یا الذین آمنو کے بعد پھر دوبارہ کہا ایمان لاؤ، یعنی اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ پہلے مال کا لفظ استعمال کیا اور پھر جان، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ آج جو کچھ فلسفی ہیں، کچھ بلاگر ہیں، وہ اپنی بلاگز کا، ویلاگز کا اور اپنے میسیجز کا اور تقاریر کا اور ٹی وی پہ بیٹھ کے باتوں کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ ہم جی حماس کے حملے کو صحیح نہیں سمجھتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے ماضی کو نہیں دیکھتے کہ 70 سال سے جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس میں اپنے بھی شامل ہیں اور بیگانے بھی شامل ہیں۔ 1956 سے یاسر عرفات مرحوم کی الفتح جو ہے 2006 تک وہ 50 سال فلسطین کی حکومت میں رہی۔ فلسطین کی حکومت الفتح کے پاس ہوتی تھی، جو کہ عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے، اور عالمی استعمار جو ہے وہ اس کے مفادات کا بھی تحفظ ہوتا تھا۔ 2006 کے 1986 میں شیخ احمد یاسین نے حرکت المقاویت الاسلامیہ، جسے ہم حماس کہتے ہیں، اس کا مخفف حماس ہے، اس کی بنیاد شیخ احمد یاسین شہید نے رکھی، اور 2006 میں اس نے الیکشن جیتا۔ 2006 میں الیکشن جیتنے کے باوجود عالمی طاقتیں جس طرح سوڈان میں، الجزائر میں، مصر میں، اور جس طرح ترکی میں ایک ناکام کوشش انہوں نے کی کہ جو بھی پولیٹیکل اسلام کو تحریک نافذ کرنا چاہتی ہے اس کو وہ سنب کرتے ہیں کہ اگر وہ جمہوریت کے ذریعے سے آ بھی جائے تو اس کو غیر جمہوری طریقے سے نکالنا یہ امریکہ کا اور اس کے حواریوں کا کام رہا ہے۔ تو میں یہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کو میں 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں جی، ہاں وضو کر لیں، میں نے کہا کہ اس وجہ سے نہ جائیں، میں نے صرف اس کا ابتدا آپ کی بات سننی ہے۔ اچھا جی، 2006 میں جب الیکشن جیت لیا تب بھی گورنمنٹ نہیں دینے دیے، حماس نے دونوں جانب سے، تیسری جانب سے مصر نے، اور سمندر میں سے بھی اسرائیل نے اس کو جیل کا درجہ دے دیا، تمام سائڈوں سے اس کو لاکڈ کر دیا، اور 2007 سے لے کر 2023 تک 6000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا۔ یہ آج جو مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پہلے بھی نظر آتے تھے کہ بچیوں کو، خواتین کو اور بچوں کے، معصوم بچوں کے چہروں کے اور گردنوں کے اوپر اسرائیلی فوجی اپنے بوٹ رکھتے اور ان کو وہاں پہ دباتے اور ان کو شہید کرتے، اور یہ کام پچھلے 15 سال سے ہو رہا تھا۔ اور اب جب کہ ہمارے اپنے بھی اس کو تسلیم کرنے چلے جا رہے تھے، ہمارے یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے تسلیم کرنے کی بات نہیں کی۔ میں اسرائیلی اخبار، بعض مجاز اتھارٹیز کے ٹیبل پہ دیکھا کرتا تھا 90s میں، مشرف دور میں، اور پھر باجوہ صاحب نے اس کی بحث کو اندرون خانہ شروع کیا اور کچھ روابط بھی رکھے اپنے۔ ابھی UAE نے تسلیم کیا اور پاکستان پہ اوپر دباؤ تھا، سعودیہ بھی تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ یہ انتہائی مناسب وقت تھا کہ نو اور نیور پہ، کہ جو ایک ایک لقمہ کر کے انہوں نے پہلے ختم کیا، اور اب باقی رہتے ہوئے فلسطین کو بھی اگر ساری مسلمان حکومتیں تسلیم کر لیتی اور اس کے بعد ہم دیکھتے رہتے اور یہ ختم ہو جاتا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس اللہ کے اس وعدے پہ جو ہے وہ عمل کیا ہے،
اور جتنا ظلم ان پر ہو رہا تھا، ان کو جیل میں بند کر دیا تھا، اس پہ یہ جو اللہ نے یہ کہا کہ جہنم سے بچانے کا جو ایندھن بننے سے ہمیں بچایا جائے گا جب مال سے، جان سے، اور ہم جہاد کریں گے، اور اگر ہم اس کو بہتر جانیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ، یہ نہیں ایک دو دفعہ، ہمیشہ اس بچی کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے جس کا بھائی وہ فوت ہو رہی ہے اور اس کے بھائی کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ مر رہی ہے، وہ اس کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ اور ہمیں اس بچے کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اس طرح سے تلاوت سکھانی چاہیے۔ ہمیں تو والدین نے اور ڈاکٹروں نے یہ سکھایا نا کہ جب تمہیں درد ہونے لگے تو زبان کو دانتوں کے تلے دے دو، دانتوں کے نیچے دباؤ گے، اس کو زیادہ درد کرو تاکہ وہ درد بھول جائے۔ لیکن انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بچہ قرآن کہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا تو آپ بغیر سن کیے ہوئے، بغیر انستھیزیا دے ہوئے میرے جو ہے وہ سٹیچز لگا دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے بچوں کو ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔